السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اگر کوئی ماں سے باپ سے کوئی آپ کی طبیعت کے خلاف کام ہو جائے تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، او ہو بھی نہ کہیں، اس کو عربیت میں اف کا نام دیا گیا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں قیامت میں میزان میں وزن اعمال ہو رہا ہوگا، ایک شخص اپنے باپ کا نافرمان وہاں پکڑا جائے گا۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے کہیں گے اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، اے میرے بندے نہ تو جنتی ہے نہ تو جہنمی ہے۔ ایک فرشتہ آئے گا، ایک صحیفہ لائے گا تاکہ اس کے برائیوں والے پلڑے کے اندر رکھے، وہ پلڑا جھک جائے اور اس کا اللہ جہنم کا فیصلہ فرما دیں۔ اللہ رب العالمین کا وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جب وہ صحیفہ لا کر اس میں رکھنے لگے گا، اللہ رب العالمین کے پاس بھاگ کر یہ کہے گا، اپنی نجات کی درخواست کرے گا، اللہ سے معذرت کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا کہ رب العالمین اس پلڑے کو میرے گناہوں کے اندر، میرے گناہوں کے پلڑے میں اس صحیفے کو نہ رکھا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے، میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں، اللہ رب العالمین آپ مجھے نجات دے دیں، مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیں۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ او میرے بندے تو عجیب آدمی ہے، تو اپنے باپ کا نافرمان ہے، اب جہنم سے چھٹکارا مانگتا ہے، تجھے کوئی معافی نہیں ہے، تجھے معافی دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ نجات کا تذکرہ کرتے کرتے معافی مانگتے ہیں، یا رب اللہ رب العالمین، یا میرے پروردگار، اے میرے رب، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے، اس لیے میں اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح میں جہنمی ہوں، میری برائیاں زیادہ ہیں اور میں اپنے ابا کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں داخلہ مجھے مل رہا ہے، جنت سے دور کیا جا رہا ہے، جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ تیرا غضب اور غصہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے صرف اس بات پر کہ میں اپنے باپ کا نافرمان ہوں۔ مالک لم یزل، بات یہ ہے میں بار بار نجات معافی کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، میں اپنے ابا کو دیکھتا ہوں وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے، اس کے پاس بھی اتنی نیکیاں کوئی نہیں ہیں کہ جس کی برکت سے وہ جنت میں چلا جائے۔ مالک لم یزل، میری درخواست یہ ہے کہ میرے ابے کو اس طرح معاف کر دیا جائے کہ اس کا سارا گناہ میرے اوپر ڈال دیا جائے، میرا عذاب جہنم میں ڈال کے مجھے دگنا کر دیا جائے، میں اپنے ابے کا عذاب میں سہ لوں گا، میرے ابے کو جہنم میں نہ جانے دیا جائے، میرے ابا حضور کو معاف کر دیں۔ اللہ میں یہ درخواست کر رہا ہوں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے جہنم میں ڈال دیں، میرے ابے کا عذاب میرے اوپر نازل کر دیں، میرا عذاب ڈبل کر دیں، میرے ابے کو معاف کر دیں۔ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ کے ہنس پڑیں گے، میرے بندے تو عجیب آدمی ہے، دنیا میں تو اپنے باپ کا نافرمان تھا، اس کی فرما برداری کے لیے تو تیار ہی نہیں تھا، ہمیشہ نافرمانی کرتا تھا، اب یہاں آ کر میرے سامنے اپنے ابے کو نجات دلاتا ہے، معافی دلاتا ہے، اپنے ابے کو چھٹکارا دلوا دیا ہے جہنم سے، چل اس طرح کر اپنے ابے کا ہاتھ پکڑ لے، میں تم دونوں کو معاف کرتا ہوں، تم دونوں میرے حکم سے، میری رحمت سے، میرے فضل سے تم دونوں جنتی ہو، تمہیں جنت کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے، تم اس کو حاصل کرو اور تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان، اس کی یہ کرم نوازی، اس کی یہ مہربانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے مالک لم یزل ہمارا حساب ہی نہ لے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ بغیر حساب کی جنت الفردوس اللہ نصیب فرما دے۔ دنیا ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے، نیکیاں ہر وقت جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر وقت توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو، اپنے اعمال نامے کو مٹانا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے، ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے، اس کے پاس کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، چھوٹے موٹے گناہ سے اگر توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، اپنے رب کو مناتا رہے،
اس کی رضا کو حاصل کرتا رہے. مالک لم یزل اس کو معاف کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں. اس کو اللہ نے کہا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تیرے گناہ کو ویسے ہی، بہت سارے گناہ میں ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہوں. تو مالک لم یزل ہم سب کو معاف فرمائے، جہنم سے نجات نصیب فرمائے، جنت کا داخلہ اور ٹکٹ اللہ نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.